رمضان کی تنہائی انجام بے وفائی۔ بے رحم بیٹے اور رمضان کی تنہائی۔ رمضان کا مہینہ تھا، برکتوں کا موسم، مغفرت کی گھڑیاں، لیکن اس گھر میں رحمت کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ نیچے لاؤنج میں قہقہے گونج رہے تھے، کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، بچے خوشی سے کھیل رہے تھے اور ہر طرف روشنیوں کا سماں تھا، لیکن اوپر ایک کمرے میں اندھیرا، خاموشی اور تنہائی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں بابا جی اور اماں جی کو قید کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ ایک وقت تھا جب انہی ہاتھوں نے ان بیٹوں کی پرورش کی تھی، اور انہی ہونٹوں نے ان بیٹوں کے لیے دعائیں کی، اور جب انہی آنکھوں نے ان بیٹوں کے لیے مختلف خواب دیکھے، مگر آج وہی بیٹے ان کے وجود سے بیزار ہو چکے۔ بیٹا بولا، ابا جی آپ نیچے نہیں جا سکتے، اماں بھی نہیں۔ سب سے بڑے بیٹے سلمان نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ کیوں بیٹا، ہمارا کیا قصور ہے؟ ابا جی نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہاں بچے ہیں، آپ بیمار رہتے ہیں، آپ کی بیماری ان کو لگ سکتی ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ آپ اب ہمارے لیے بوجھ بن چکے ہیں۔ کامران جو دوسرا بیٹا تھا غصے سے بولا۔ بیٹا، بڑھاپا تو ایک بیماری کا دوسرا نام ہے، لیکن تم ہمیں کیوں بوجھ سمجھتے ہو؟ اماں نے روتے ہوئے کہا۔ بیٹا بولا، بس بس فضول جذباتی باتیں مت کریں، آپ دونوں کو اوپر رہنا ہوگا۔ تیسرے بیٹے رضوان نے فیصلہ سنا دیا، پھر دروازہ بند کر دیا۔ وہ دروازہ جو ایک وقت میں انہیں اپنے بچوں کے پیروں کی آہٹ سننے کے لیے بےتاب رکھتا تھا، آج وہی دروازہ ان کی دنیا کا آخری کنارہ بن گیا۔ اب اماں ابا کا ہر دن ایسے گزرتا جیسے وہ قید میں ہوں۔ کھانے کے نام پر جو کچھ نیچے بچ جاتا وہ ان کے دروازے کے باہر رکھ دیا جاتا۔ کئی دن تو ایسے بھی گزر جاتے کہ برتن باہر رکھنا بھول جاتے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو کھانا بھی دینا ہے۔ ایک دن اماں نے لرزتی ہوئی آواز میں بابا جی سے پوچھا، بابا جی بہت بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ مانگ لیں۔ بابا جی نے دروازہ بجایا، بیٹا کچھ کھانے کو دے دو۔ نیچے سے کامران کے بیوی کی آواز آئی، روز روز کھانے کی عادت مت ڈالو، جو ملا ہے بس اسی میں گزارا کرو۔ بابا جی خاموش ہو گئے۔ اماں نے آنکھیں بند کر لی اور وہ دونوں ایک دوسرے کا دکھ سمجھتے رہے۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا جب اماں کی سانسیں اکھڑنے لگیں اور بابا جی کے ہاتھوں پر سر رکھ کر بولی، بابا جی شاید میں نہ بچ سکوں، بس اللہ سے دعا کرنا اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے دے۔ اور پھر اماں نے ایک ہلکی سی سانس لی اور ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بابا جی کی چیخیں سننے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ وہ اماں جی کی لاش کے پاس بیٹھ کر روتے رہے، مگر نیچے سے کوئی نہ آیا۔ چند دن بعد بابا جی بھی کمزوری، بھوک اور دکھ کے مارے ایک دن اماں کے پہلو میں جا لیٹے اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ 20 سال بعد یہ وہی گھر تھا، وہی در و دیوار، مگر وقت کی گردش نے ہر چیز کو بدل دیا تھا۔ اب ان تینوں بیٹوں کے بال سفید ہو چکے تھے، ہاتھ کمزور ہو چکے تھے، لیکن جو سب سے زیادہ بدلا وہ ان کے چہرے پر موجود بے بسی اور خوف تھا، کیونکہ اب وہی سلوک ان کے ساتھ ہو رہا تھا جو انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا۔ سب سے پہلے سلمان کے بیٹے نے بغاوت کی۔ ایک دن جب سلمان نے اپنے بیٹے سے کچھ کہا تو بیٹے نے غصے میں آ کر جواب دیا، ابا جی آپ ہر وقت فضول باتیں کرتے ہیں، میں آپ سے تنگ آ گیا ہوں، آپ چلے کیوں نہیں جاتے؟ پھر کامران کی باری آئی۔ اس کی بہو نے تو صاف صاف کہہ دیا، ابا جی آپ کی گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، بہتر ہے آپ کسی اولڈ ہوم میں جگہ لے لیں، ادھر چلے جائیں، ادھر رہنا شروع کر دیں، اس گھر میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آخر کار پھر رضوان کی زندگی کا سب سے برا دن آیا جب اس کے بیٹے نے دروازے پر کھڑا کر کے کہا، ابا جی آپ ہمارے لیے مر چکے ہیں، ہماری طرف سے آپ جہاں دل کرے آپ جا سکتے ہیں۔ اور اس دن تینوں بھائی
جو کبھی اپنے ماں باپ کو قید کر کے ہنستے ہوتے تھے، آج خود گھر سے بے گھر ہو چکے تھے، اور تینوں بھائی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ جو کچھ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا تھا، آج وہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ سلمان نے آنسوؤں سے کہا، اللہ نے ہمیں موقع دیا تھا اپنی ماں باپ کی خدمت کرنے کا، ہماری تو دنیا ہی برباد ہو گئی اور آخرت بھی۔ کامران کی آواز کانپ رہی تھی، کاش ہم اپنے والدین کی خدمت کر سکتے۔ رضوان نے سر تھام لیا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وقت گزر چکا ہے۔ ان کے ماں باپ کی تنہائی، ان کی بے بسی اور ان کی خاموش آنکھیں سب کچھ الٹ چکی تھی۔ وہی سب کچھ ان پر آ چکا تھا جو انہوں نے سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا۔ ماں باپ کے بغیر زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ اگر تم آج انہیں نظر انداز کرو گے تو کل تمہاری اولادیں بھی تمہیں نظر انداز کریں گی۔ والدین کا سایہ انسان کے لیے ایک رحمت ہے۔ والدین کا سایہ ہے تو جنت قریب ہے، ورنہ دنیا بھی ویران اور آخرت بھی برباد۔ ماں باپ کا دل دکھانے والوں کے لیے یہ دنیا میں سکون نہیں اور نہ آخرت میں کوئی جگہ۔ آج اگر تم ان کا بڑھاپے میں ساتھ نہیں دو گے تو کل کو تمہاری اولاد بھی تمہارا ساتھ کبھی نہیں دے گی۔ یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہماری حقیقت دکھاتا ہے۔ اگر آج تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، ورنہ وقت تمہیں وہی لوٹا دے گا جو انہیں تم دو گے۔